ہمارے رہ گئے ہیں کوئی 20 منٹ، تو 10 منٹ یا 5 منٹ پہلے میں پھر کل کر چاہوں لیں گا ایک دو صورتیں ابھی ہم اگلی صورت کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں سورہ کافرون کی طرف۔ اب یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، جو کہ مکی صورتوں سے مراد وہ عرصہ کہ جب ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ صورتیں ساری مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ نازل کہیں پر بھی ہوئی ہوں، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہوں، کسی جہاد میں کے دوران کس راستے میں نازل ہوئی ہوں، کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، تو ان سب کو ہم کہتے ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی سے مراد یہ ہوگا کہ دور مدنی میں جو نازل ہوئی ہیں، اور مکی سے مراد ہوگا جو کہ دور مکی میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، جو اس دور میں نازل ہوئی۔ تو سورہ کافرون یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اگین مسلمانوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈارس بھی ہے کہ آپ ان کی باتوں کی فکر نہ کیجیے، اور اگر یہ میری بات کو نہیں مان رہے تو آپ بہت زیادہ غم بھی مت کیجیے اس چیز پر، بس ان سے یہ کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے، ہم تو جس دین پہ چل رہے ہیں ہم تو اسی دین پہ چلیں گے، تمہاری جو مرضی ہے تم وہ کرو، تم جس راستے کو اپنائے ہوئے ہو تم اس راستے کو اپنا لو۔ تو اور ایک اور چیز جو اس صورت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے دین کا کانسیپٹ، کہ دین ہم کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا مذہب کا، کہ مذہب اسلام، تو مذہب جو ہے وہ بیسیکلی بڑی ایک تنگ سی ڈیفینیشن ہے، جس کو انگریزی کے اندر ہم ریلیجن کہہ دیتے ہیں۔ تو اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ بیان فرمایا ہے وہ ہے دین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین کہتے ہیں راستے کو، طرز عمل کو، طریقہ زندگی کو ہم دین کہتے ہیں۔ کہ آج ہم دنیا کے اندر جتنے بھی مختلف نظام چل رہے ہیں نا، ہر نظام ایک دین ہے۔ جیسے ہم ایک بات اکثر سنتے ہیں کہ جب بھی یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر کوئی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے نا، جیسے حجاب کا واقعہ ہو گیا، یا بچوں کو فرانس کے اندر وہ جو لنچ ٹائم پہ اسکول میں ان کو یہ کہہ دینا کہ جی نہیں یہی کھانا پڑے گا آپ کو، کہ جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اسے یورپین کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری تہذیب ہے، اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلینک سویلائزیشن ہے۔ ہیلینک وہ مطلب یونان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری تہذیب ہے۔ تو وہاں پر تہذیب سے مراد یہ دین ہی ہے، کہ یہ طریقہ زندگی جو ہم اپنائے ہوئے ہیں، تو اس کا کانسیپٹ جو ہے دین کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں دے دیا۔ تو شروع کرتے ہیں صورت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے کافرو، اے انکار کرنے والو، اے اللہ کو نہ ماننے والو۔ تو یہ بڑے سخت الفاظ عام طور پر اس طرح سے دیکھیں بیان نہیں فرمائے گئے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ باتیں، یہ الفاظ جو ہیں اس موقع پر بیان فرما لیے گئے۔ تو قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بیان کیوں فرمایا گیا ہے، اتنے سخت الفاظ سیدھا سیدھا ان کو یہ کہہ کے بلانا کہ اے کافرو، یہ کیوں اس طرح سے کیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور یاد رکھو میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیں انداز سے تبدیل ہو گیا نا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہیں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، مطلب مستقبل میں بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم مستقبل میں ایسا کرو گے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنا شروع ہو جاؤ، کیونکہ تم اپنے کام پہ پکے ہو، تم یہ نہیں چھوڑو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تو تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ یہ سورت کا جو اس کی جو آیات ہیں، سیاق و سباق کیا ہے، مطلب ہوا کیا۔ اب یہ جو کل کا لفظ ہے یہ اور صورتوں میں بھی ہے، جیسے ہم کل شریف کا لفظ ہم اردو میں ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں نا، تو چاروں کل ہیں، تو وہ صورتیں جن کے شروع کے اندر کل آ رہا ہے۔ کل کا مطلب کہنا، اعلان کرنا، کہ بتا دیں جی ان سے کہہ دیجئے، ان کے کہہ دیں کہ یہ اس طرح سے ہے یہ چیز۔
تو کوئی ان کو خبر دے دیجئے. تو کل کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں تو ان سے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے. اب یہ جو صورت ہے اس کا سارا مضمون اس کے اندر جو اعلان ہو رہا ہے وہ اس میں کیا ہے کہ جو لوگ کفر اور اسلام کے ساتھ ایک طرح کا سمجھوتا کرنے میں، یہ جب ہمیں تفسیر پڑھی تھی تو اس وقت ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کیونکہ اس وقت ٹائم ایک دن میں ہم ایک ہی تقریباً صورت کرتے تھے. تو اسلام کے شروع کے دور میں نا جب یہ دیکھا نا ان کفار نے کہ یہ تو روز بروز تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پیغام بھی ان کا سچا ہے اور یہ تو لازمی بڑھے گی، تو پہلے تو وہ بزور مسلمانوں کو روکتے تھے نا، اور جو لوگ بھی ایمان لے آتے ان کو بڑے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے. لیکن اتنی سختیاں کرنے کے بعد بھی جب کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، سارے کے سارے اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہے، صبر کرتے رہے، کیونکہ اس وقت تو پلٹ کے وار بھی مسلمان نہیں کر سکتے تھے، حکم ہی نہیں تھا، تو برداشت کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تلقین کرتے سب کو، برداشت کرو. جب سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 لوگ تھے اپنے گھر میں صرف، وہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے دونوں ماں باپ کے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غریب خاندان، طرح طرح کے ظلم ان کے اوپر کیے گئے. ابو جہل نے برے طریقے سے ظلم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو تکلیف میں دیکھتے تو آپ یہی ان سے فرماتے، اے یاسر کے گھرانے والو، صبر کرو اور جنت میں اپنا گھر بنا لو. ایسا مشکل دور تھا. تو یہ جب سارا کچھ کر کے بھی کفار مکہ تھک گئے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور تدبیر کرتے ہیں. دیکھو یہ لوگ تو بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے اپنا پورے کا پورا زور لگا لیا اور یہ لوگ اپنے دین سے نہیں ہٹ رہے. ایسا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے بتوں کو اتنا غلط نہ کہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، کچھ باتیں ہم آپ کی مانتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیجئے. ہم یہ چیز یاد رکھیں، اسلام میں یہ چیز بالکل الاؤڈ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب معاملہ اس طرح کا آ جائے، حق اور باطل کا، درمیان والا راستہ کوئی نہیں ہے. درمیان والا راستہ اس معاملے میں وہ نفاق کا راستہ ہوگا، اور اس راستے کو نہ اللہ پسند فرماتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت دی ہے. یا ہے یس یا ہے نو. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا جو وہ بنا کے چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک ملغوبہ سا بنا لیتے ہیں کہ جس میں کچھ چیزیں آپ جو پیغام لائے ہیں اس کی ہوں گی اور کچھ جو ہمارا ہے وہ ہوں گی، تو مل جل کے رہتے ہیں نا. یہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہندوستان کے اندر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہنیں، وہ بےچارے کیونکہ حالات ان کے بہت وہاں پر مشکل ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، ہم تو بھائی بہن بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، ہمارا ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں. ایک ریسپیکٹ ایک الگ چیز ہے کہ مطلب کسی کا جو مذہب ہے جو دین ہے وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اس کی چیزوں کو اپنے معاملات کے اندر داخل کر لینا کہ ان کا پرشاد جو ہے اس کو یہ سمجھ کے کہ ہمارے ہمسایوں کی طرف سے آئے تو ہم اس کو کھا لیں، بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. ہم نہیں کھا سکتے وہ. اسی طریقے سے ہم ان کو کہ جی یہ کیونکہ ہمارا کوئی فیسٹیول جو ہے وہ منا لیتے ہیں تو تھوڑا سا ہم بھی ان کا منا لیتے ہیں، بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا ہمارا عید کے اوپر مثال کے طور پر اگر ہمیں ملتے ہیں، ہمیں عید مبارک کہتے ہیں، تو کیا ہم دیکھیں عید مبارک تو سادہ سا ایک لفظ ہے، لیکن جو لفظ ہم نے جا کے ان کو کہنا پڑے گا اس میں تو پیورلی شرک ہوگا، تو یہ تو الاؤڈ نہیں ہے. اسی طرح معاملہ کرسمس کا آ جاتا ہے. ہمارے ہاں بہت سے ماشاءاللہ لبرل بھی جو ہے نا وہ اس پہ استفاق ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معاملہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے پھر ان خیالات کا کہ کیا منایا کیا جا رہا ہے، کس چیز کا دن منایا جا رہا ہے، کیا سمجھ کے منایا جا رہا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ہم ان کے ساتھ مطلب اس چیز کا ہم خیال رکھیں کہ کسی ایسے عمل کی وجہ سے، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرا جو عقیدہ ہے، عقیدے کے اوپر ڈائریکٹلی ایک ضرب پڑ رہی ہو، تو یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو یہاں پر یہ فرما دیا اس صورت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اے کافرو، کہ اب یہ جو بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا آپ سے کہ جی ایسا کریں، کچھ چیزیں ہماری مان لیں، کچھ جو ہے نا ہم آپ کی مان لیتے ہیں، نو، ان کو کہہ دیجئے نو. ان کو کہیے کہ اے کافرو،
لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی بالکل بھی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ بات بھی ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کی تم نہیں کرتے. تم تو ان بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہو. تو میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. اور یاد رکھو ولا انا عابد ما عبدتم، اب یہ جو تم میرے پاس لے کے آ گئے ہو پورا منصوبہ بنا کے، تو یاد رکھو میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا آگے چل کے بھی جس کی تم عبادت کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم نے اللہ کی تم نے نہیں ماننی، تم اس کی عبادت نہیں کرو گی. تو اس لیے یہ جو تم ایک پیکج بنا کے میرے پاس لے آئے ہو نا کہ کچھ ہماری مانے اور کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اب اگر کوئی یہاں پر یہ کہے نا کہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت ہندو بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، نو، ایک ہی خدا کی عبادت ہم دونوں نہیں کرتے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے ہاں بہت سے خدا، ہر چیز کے اندر ان کو خدا نظر آتا ہے. اور آج مجھے بڑا افسوس ہوا، ہماری ایک بہن نے وہ کہیں پر کوئی پوسٹ لگا دی تھی. ہم بہت زیادہ احتیاط کریں ایسے، مطلب ایسی موسیقی سے بھی. اگر موسیقی کے ساتھ شغف ہے، میں کوئی فتویٰ تو نہیں لگاتا، وہ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے، تو میرا اپنا معاملہ ہے تو، لیکن اگر آپ پھر بھی اگر کوئی سن رہے ہیں ایسی چیز، تو کوشش کیجئے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ نہ سنیں کہ جس کے اندر سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ شرک آ رہا ہو. وہ کوئی گا رہا تھا جی تجھ میں خدا رب دکھتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کیوں رب دکھتا ہے جی؟ رب تو رب ہے، کسی مخلوق میں وہ کیسے نظر آئے گا؟ اس کی قدرتیں نظر آتی ہیں. تو ان چیزوں سے ہم بہت زیادہ احتیاط کریں. یہ چیزیں ایسے ہی ہے کہ جیسے اوپر جو ہے نا وہ کوٹنگ ہوئی ہے شوگر کی، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ سائنائڈ یا کوئی اور زہر موجود ہے. تو یہ اسی طرح کے زہر ہے. آہستہ آہستہ انسان کو یہ ہمیں ہمارے اندر یہ اس چیز کا یہ ایسا، اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، نو پرابلم، اٹس اوکے، یہ تھوڑی سی تو ہے، پھر کیا ہو گیا، یہ جو تھوڑی سی ہے پھر کیا ہو گیا، اٹس اوکے. یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ اس ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں جب انسان کے لیے بہت بڑا جرم بھی ایک بہت چھوٹا سا جرم اس کو لگتا ہے. کیونکہ کوئی بھی چور جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ چور نہیں ہوتا. کوئی بھی بہت بڑا ڈاکو، وہ بڑا ڈاکو اپنے گھر سے بن کے نہیں آیا ہوتا. ہر چور، ہر ڈاکو پہلے اگر وہ کوئی پڑھا لکھا ہے تو لازمی طور پر اس نے اسکول کے اندر جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو کسی دوسرے بچے کا جو ہے نا اس نے پینسل چرا لی ہوگی، کسی بچے کا کھانا تھوڑا سا نکال کے کھا لیا ہوگا، کسی بچے کی جو ہے نا وہ کوئی کتاب یا کاپی اس کا ایک پیج جو ہے نا وہ پھاڑ کے اس کو اپنے استعمال میں لے آیا ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ننھی منی چوریاں اس نے پہلے کی ہوں گی، جنہیں ہم کہتے ہیں معصوم چوریاں ہوں گی اس کی، کیونکہ اس دور میں جب بالغ انسان نہیں ہوا ہوتا یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی ان چیزوں سے اپنے بچوں کو منع فرمانے کا حکم اس نے دیا ہوا ہے، منع کرنے کا حکم فرمایا ہوا ہے. کس لیے؟ تاکہ آگے چل کے جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ آتین میں پکی ہو جائیں گی، تو ان کو اس سے بھی منع کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چوریاں ہی آگے چل کے یہ بڑی چوریاں بنیں گی. تو چھوٹے چھوٹے شرک اور چھوٹی چھوٹی بد اعتقادیاں، یہی جب انسان بڑھتا جاتا ہے آگے تو یہ انسان کو نعوذ باللہ من ذالک یہ پھر کسی بڑی بد اعتقادی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں. اللہ کے اوپر انسان کا جو یقین ہے وہ متزلزل ہونے لگتا ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا انسان شروع کر دیتا ہے، یا پھر خدا نخواستہ انسان الحاد کی طرف چلا جاتا ہے. جتنے بھی لوگ ملحد ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پہلے ان کا جو شروعات ہے وہ ڈاؤٹ سے ہوتی ہیں، چھوٹا سا ڈاؤٹ، اچھا یار یہ ایسے کیا ہے، اچھا قرآن 1400 سال پہلے، تو کیا واقعی یہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا؟ اب اگر تو یہ سوال ہو تحقیق کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ایک رحمت ہے یہ کہ انسان تحقیق کرے، یہ تو اللہ کی ایک رحمت ہے. انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا وہ اس کی جستجو کرے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوال جب ہمارے ذہن میں آئے، یا اکثر یہ سوال ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، یہ سوال جب ایک دفعہ ذہن میں آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ہم اس کا جواب تلاش نہیں کرتے، اس کو ذہن میں ہی رہنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ پڑھ کے ذرا بڑی کلاسز میں چلے جاتے ہیں، اور بڑی کلاسز میں جانے سے مختلف طرح کے مختلف رنگوں کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہ اور زیادہ اشکال ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. پھر ہم ماشاءاللہ اپنے ملک سے کوئی اسکالرشپ لے کر یا باہر کا کوئی اسکالرشپ لے کے تو اپنے ملک سے دور چلے جاتے ہیں. وہاں جب جاتے ہیں وہاں کی دنیا ہی اور ہوتی ہے، اور وہاں پر تو اکثر باتیں ہی یہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جتنا ہم نے پہلے پڑھا ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہاں پر جا کے پھر ہمیں ان لوگوں کی باتیں وہاں پر زیادہ سچی محسوس ہوتی ہیں. تو وہ جو ایک چھوٹا سا شک دل کے اندر بچپن میں پیدا ہوا تھا یا لڑکپن میں پیدا ہوا تھا، اور ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کئی گنا بڑے شک ہمارے دلوں کے اندر پھر
آ جاتے ہیں یا ڈالے جاتے ہیں یا ہم کہیں سے سن لیتے ہیں اور پھر بھی ہم ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انسان پھر اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہماری اسپیس میں اس دن کچھ آپ میں سے کوئی ساتھی موجود ہوں گے، کچھ ایسے حضرات آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب ایسے ہی ہے بس یہ سارا کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں باتیں ہیں صرف یہ عربوں کی باتیں ہیں اور سن لی تھی کہیں سے، اور یہ مطلب اتنی کوشش نہیں کی کہ ذرا میں تھوڑی سی تحقیق تو کر لوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے لوگوں سے آپ اپنی حیات طیبہ میں ملے اور آپ کو کتنا لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور جن قصوں کے اوپر ہم نے یقین کر کے آج ہم بیٹھ گئے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں سے سنے تھے یا یہ اپنے اپنے شام کے سفر کے دوران سنا اور اس کو قرآن بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم کتنے بڑے مغالطے کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو پھر یہ چھوٹے چھوٹے مغالطے بڑی چیزوں کی طرف، بڑے بڑے بد اعتقادیوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ دین کے معاملے کے اندر ہم جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو، اس یہاں پر کوئی لچک نہیں ہے، اور ہم بہت زیادہ اچھے بننے کی کوشش نہ کیا کریں کہ جب معاملہ دین کا آ جائے، اعتقاد کا آ جائے، عقیدے کا آ جائے تو ہم زیادہ اچھے نہ بنیں۔ اس وقت ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ لوگ کچھ ہی اور کو مان رہے ہیں، کوشش کریں ہم اپنی کہ اس کو پیغام اسلام کا پہنچ جائے، لیکن جب اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تو اسے کہیں بھئی آپ اپنے راستے پہ لگے رہو، ہم اپنے راستے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم تو اسی کی عبادت کریں گے۔ آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ بھی اس دائرے کے اندر آ جاؤ، اگر آپ کا جی نہیں چاہتا تو آپ اپنے کاموں میں آزاد ہیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ وہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ابھی نماز کے لیے جاؤں گا۔